الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پیدا کیا اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ اصول کے اعتبار سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں اور فروع کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بنایا اور اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور کریم نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے اوپر کرم والا معاملہ فرمایا، آسانیوں والا معاملہ فرمایا۔ بہت سی ایسی چیزیں جو پچھلی امتوں میں نہیں تھیں وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ یہ ایسا بھی ہے کہ بہت ساری امتوں میں احکام تھے لیکن بہت مشکل تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمارے لیے اس امت کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائیں۔ مثلا پہلی امتیں جو تھیں اگر ان کا کوئی گناہ ہو جاتا تو گناہ کے لیے ان کو نقد سزا ہوتی تھی، ان کی توبہ قبول کی جاتی تو توبہ کے لیے یا تو پہاڑ سے نیچے گرایا جاتا، توبہ قبول ہوتی، اعلانیہ توبہ کرتے اپنے گناہ کی، اللہ پاک توبہ تو قبول فرماتے۔ اگر کسی کا کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا تو وہ کپڑا اتنی جگہ سے کاٹا جاتا پھر پاک ہوتا۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی عبادت کے لیے، سجدے کے لیے مخصوص جگہیں کی گئیں جہاں پر وہ جاتے تو عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے آسان شریعت عطا فرمائی۔ جو شخص اگر گناہ ہو جائے سچے دل سے جہاں بھی بیٹھ کر توبہ کر لے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
بلکہ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ اللہ پاک اس کو نیکیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیک اعمال میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے، اس کے لیے کپڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کو دھو لے تو وہ دھونے سے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ وہ جہاں بھی بیٹھے، جہاں بھی چاہے، جس جگہ پہ چاہے سجدہ کرے، اللہ جل جلالہ اس کے سجدہ کو قبول فرمائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کئی امتیں ایسے تھیں، وہ قربانی کرتے تھے اور ان کو حکم ہوتا تھا کہ آپ قربانی کریں فلاں میدان میں، اور پھر وہ لوگ میدان میں جاتے، اپنا اپنا جانور ذبح کرتے اور اپنے جانور پر نشان لگا دیتے، اور پھر آسمان سے بجلی گرتی اور جس کی طرف نشان لگا ہوتا کہ یہ قبول ہے تو اس کو وہ بجلی اچک لیتی، اٹھا لیتی، اور کل وہ دوسرے دن جب وہ وہاں پر جاتے، ایسی جانور جن کو لگے ہوئے نشانات جو چلے گئے وہ قبول، اور جو وہیں پہ جانور پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ہمیں اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی آسانی پیدا فرمائی کہ نہ تو جانور قربان کر کے چھوڑنا پڑتا ہے، ذبح کر کے وہاں پر پھینکنا پڑتا ہے۔ جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنایا، کھا لیا، اللہ پاک پر امید ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرما لیں گے۔ ہر انسان امید کے ساتھ کہ اللہ پاک اس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے، اور ایسا بھی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے غرباء کا بھی خیال فرمایا، امیروں کا بھی خیال فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیروں کا بھی خیال فرمایا اور غریبوں کا بھی خیال فرمایا۔ امیروں کو بھی تسلی دی اور غریبوں کو بھی تسلی دی، صحت مند لوگوں کو بھی تسلی دی اور بیماروں کو بھی تسلی دی۔ امیر آدمی ہے، 1 روپیہ صدقہ کرے اس کو کم از کم 10 روپے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ امیر آدمی ہے، اپنا مال نکالتا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے زکوٰۃ دینے پر اللہ جل جلالہ اس کے مال میں برکت بھی دیتے ہیں، اس کے مال کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے مال کی وجہ سے کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے۔ 1 روپے پر اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی صحت میں کی ہوئی عبادت کو اللہ پاک اس کی عبادت پر ایک نیکی پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب بہت سارے بیمار وہ عبادات نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے جو صحت مند کرتے ہیں، اب وہ پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تسلی بھی یوں دی ہے اور ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک بیمار آدمی جب وہ کراہتا ہے، آہ کرتا ہے، اس کے ایک آہ کرنے پر لا الہ الا اللہ کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک بیمار شخص کروٹ بدلتا ہے تکلیف کی وجہ سے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ایک مجاہد جہاد کرتا ہے اور اگلے مورچوں پر جا کر پھر دشمن پر حملہ کرتا ہے، حملہ کر کے پھر واپس پلٹتا ہے، آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا،
جس طرح اس مجاہد کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اس بیمار آدمی کو کروٹ بدلنے پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ بیمار شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بیمار ہوں، میری بیماری کی وجہ سے لوگوں کو کیا فائدہ، لوگ مالدار ہیں، اپنے مال کو صدقہ کرتے ہیں، ان کے مال سے لوگوں کو نفع، لوگ صحت مند ہیں، صحت مند میں صحت کے عالم میں عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت سے لوگوں کو نفع، مجھ سے کیا نفع ہوگا؟ ایک بیمار آدمی سے دو قسم کے نفع ہر آدمی کو ملتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص ہو، اس کی جو عیادت کو جائے گا، تیمارداری کرے گا، فرمایا صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے عبادت لکھتے ہیں، اور شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اجر لکھتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو آسان سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ 70,000 پرنٹر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے پرنٹ کرنا، شام سے صبح تک اس کے نامہ اعمال میں اس کے پرنٹر جو ہیں وہ پرنٹ نکالتے جا رہے ہیں۔ 70,000 پرنٹر اگر پرنٹ کرنے پہ لگ جائیں تو صبح تک کتنے پیپر پرنٹ ہو جائیں گے؟ اور اگر ایک شخص صبح ایک آدمی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی عیادت پر 70,000 فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، جو اس کے لیے اجر لکھتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا کام! ایک بیمار سے کتنے لوگوں کو نفع ہوا۔ اب نفع تو اٹھانا تو ہم لوگوں نے ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن لوگوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہ آئے۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو پاک ہے بیماری سے، تو پاک ہے ہر تکلیف سے، اے اللہ تو ہر تقاضے سے پاک ہے، اے اللہ تو بیماری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر میرے پاس، میرے فلاں بندے کے پاس جو بیمار تھا اس کی عیادت کر لیتا تو میری ہی عیادت کر لیتا، گویا کہ تو میری ہی عیادت کر لیتا۔ اور فرمایا کہ اگر تو بیمار کے پاس چلا جاتا تو مجھے بھی اس بیمار کے پاس پا لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحت مندوں کا بھی خیال فرمایا اور بیماروں کا بھی خیال فرمایا۔ مالدار لوگ اپنے مال سے قربانی کرتے ہیں، مالدار لوگ اپنے مال سے صدقہ نکالتے ہیں، مالدار لوگ مسجد بنواتے ہیں، مدرسہ بنواتے ہیں، مالدار لوگ اپنے مال کو غریبوں میں لٹاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ ایک ایک مال صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو لاکھوں کروڑوں کا اجر دیتا ہے۔ اب ایک غریب شخص وہ پریشان ہوتا ہے، ہائے کاش میرے پاس مال ہوتا، میں بھی صدقہ کرتا۔ ایک تو اس کی نیت پر، جتنی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرما دیں گے۔ ایک نبی تھے، ان کے دور کے اندر قحط پڑا، قحط پڑ گیا، کھانے کو نہیں کچھ مل رہا۔ وہ باہر نکلے اور دیکھا کہ بڑے بڑے ٹیلے ہیں ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کو دیکھا، اور دیکھ کر دل میں یہ نیت کی، ارادہ کیا، اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا نا تو میں صدقہ کر دیتا۔ آج فاقے کا دور ہے، اور اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا میں لوگوں میں بانٹ دیتا۔ انہوں نے دل میں نیت کی، وقت کے نبی کو اطلاع ملی، اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے فلاں بندے کو خوشخبری دے دو، ہم نے اس کی نیت کو قبول کیا اور اتنے ٹیلوں کے برابر اس کو صدقہ کرنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ نیت کی بات، اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات،
عمل کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ ایک کے پاس نہیں ہے، وہ نیت کرتا ہے ہوتا تو میں تقسیم کرتا، نہ مال خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک پاس مال ہے، نیت کرتا ہی نہیں ہے، اس کو مال خرچ بھی کرے تو اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک غریب شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے تسلی کیسے دی گئی ہے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیروں کا بھی خیال کیا، غریبوں کا بھی کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا میری امت کے غربا، میری امت کے غریب لوگ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنے؟ 500 سال۔ اصل تو یہ فرمایا کہ آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ قیامت کا ایک دن اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر اس کو سمجھ نہ ہو تو ایک میں مثال عرض کرتا ہوں۔ سیلاب ہوا تھا اور بارشیں ہو گئیں، سیلاب آ رہا ہے، گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ اس بستی کو خالی کر دو، سیلاب آ رہا ہے، اس بستی کو خالی کر دو۔ اب جب ظاہر اعلان ہوا بستی کو خالی کریں، خالی کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، اور پھر آدمی سوچتا ہے کیا چیز اٹھاؤں کیا نہ اٹھاؤں، کون سی ضروری کون سی نہیں ضروری۔ ایک ہاتھ میں بچوں کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں جانور کو پکڑا ہوا ہے، سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہوا ہے، اس میں کپڑے بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، وہ بوجھ اٹھا کر اور مشکل کے ساتھ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تھکتا ہے، پھر بچوں کو پکڑتا ہے، جانور کو پکڑتا ہے، سامان کو اٹھاتا ہے، کتنی مشکل ہوگی۔ اتنے میں ایک بابا، ایک شخص بزرگ ہے، اس نے حکا پکڑا ہوا ہے، جا کر دوڑا، اونچے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، کش لگانے شروع ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بابا ادھر سیلاب آ رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اور تو اس ٹیلے پہ بیٹھا ہوا مزے لے رہا ہے، کتنا خوش ہے، وجہ کیا ہے؟ اب وہ بابا کہتا ہے آج سواد آیا غریبی دا، نہ کمایا تو نہ چکنا پیا، آج مزہ آیا غربت کا، لوگوں نے دیکھو اپنا اپنا مال اٹھایا ہوا ہے، سب کتنے پریشان ہیں، میں غریب ہوں، نہ اٹھایا نہ کمایا نہ اٹھانا پڑا، آج مزہ آیا غربت کا۔ اب اس کو سمجھیے، فرمایا قیامت کے دن امیر لوگ اپنے اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے، غریب نے کمایا ہی نہیں تو حساب کیا دے گا، یہ حساب میں لگے ہوئے وہ جنت میں چلا گیا۔ غریب آدمی امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیروں کا بھی خیال کیا، غریبوں کا بھی خیال فرمایا۔ امیر لوگوں کو اللہ نے مال دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار لوگ جن کو اللہ نے مال دیا، اپنے مال سے جانور لیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ مل اضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ توجہ فرمائیں گے، بڑی مزے کی بات، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ قربانی کیجئے، قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ اپنے بیٹے کو لیا، میدان میں لے گئے، تفصیل میں نہیں، مختصر عرض کرتا ہوں، چھری چلانا شروع کی، چھری نہیں چل رہی، اور جب نہیں چھری چلی 2 مرتبہ 3 مرتبہ تیز کرتے ہیں، پتھر کاٹ رہی ہے اور وہ چھری گلا نہیں کاٹ رہی۔ خیر 3 دفعہ ایسا کیا، اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم آتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے کر دیا، ہم نے قبول کر لیا، وفدیناہ بذبح عظیم،
بس ہم اس کے بدلے میں آپ کو یہ مینڈا دیتے ہیں، آپ اس کو ذبح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کیا، اس دمبے، اس بکرے اور مینڈے کو ذبح کیا۔ جب ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا اجر مینڈے کا نہیں، اسماعیل کے ذبح کا اجر عطا فرمایا ہے۔ چھری جانور پہ چلی ہے، ذبح جانور ہوا ہے، ثواب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کے ذبح کا اجر عطا فرمایا ہے۔ اب صرف اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ جائیں میڈیکل سٹور پہ، آپ کے پاس ایک ڈاکٹر نے دوائی تجویز کیا کہ یہ لے آؤ۔ اب وہ میڈیکل سٹور والا، فارمیسی والا کہتا ہے یہ 4 دوائیاں لکھی ہیں، 3 تو موجود ہیں، ایک دوائی جو ہے یہ دوسری کمپنی کی ہے، کمپنی یہ نہیں، لیکن جو اس کا نسخہ ہے وہی ہے، فارمولہ وہی ہے، جو کام اس دوائی کا ہے وہی کام اس دوائی کا ہے، فارمولہ وہی ہے، کمپنی کا نام چینج ہے، تو وہ کر لیں۔ کہتے کوئی بات نہیں، وہ کر لیں، یعنی کام ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح جانور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجر بیٹے کی قربانی کا دیا ہے۔ اور فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جانور ذبح کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ جانور کا ذبح کرنا کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جس طرح، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کیا جانور، اجر دیا بیٹے کی قربانی کا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا اجر عطا فرمائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا اجر نیت پر ہے، جیسی نیت ویسے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، قربانی کریں گے ملے گا کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جانور ذبح کریں گے تو ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، قربان جائیں صحابہ پر۔ صحابہ پوچھتے رہے، اللہ کے نبی بتلاتے رہے، صحابہ کو کیا ضرورت پوچھنے کی؟ میں تو یہ کہتا ہوں وہ ہمارے لیے پوچھ رہے تھے۔ یا رسول اللہ جانور ایسے ہیں جن کے بال ہیں، وہ تو بال کے بدلے میں اجر ملے گا، بعض جانور وہ بھی ہیں جن کے بال نہیں، اون ہے، فرمایا اون کے ایک ایک بال پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، امیروں کا خیال، غریبوں کا بھی خیال، جب ظاہر ہے اتنا اجر، ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی، اس کا مطلب عام سے یہ بنتا ہے جس طرح بکری کے بالوں کی گنتی ناممکن ہے، اسی طرح اس پر ملنے والی نیکیوں کی گنتی وہ بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گنت اجر عطا فرمائیں گے، بے شمار اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں بکری کے کھال کو، بکری کے گوشت کو اور بکری کے کھر کو بھی تولا جائے گا۔ جب اس کا وزن کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کھر کے بدلے میں بھی اس کو نیک اعمال عطا فرمائیں گے۔ اب جب یہ بات آتی ہے، امیر خوش ہوتے ہیں اور غریب کے دل پہ ایک بات گزرتی ہے، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی قربان کرتا، میں بھی جانور ذبح کرتا۔ ان کی اس تڑپ کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے اپنے نبی پر درود شریف پڑھا کیجئے، کثرت سے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کس کس مقام پر مجھے اور آپ کو یاد نہیں کیا؟ قربانی کے موقع پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے 2 جانور ذبح کیے، ایک جانور کو ذبح کیا، چھری چلائی، فرمایا اے اللہ
اس جانور کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ اور دوسرے جانور کو ذبح کیا، فرمایا اے اللہ میری امت کے غرباء کی طرف سے قبول کر لیجئے، جو قربانی نہیں کر سکتے، جو غریب ہیں ان کی طرف سے قبول کر لیجئے۔ ایک مسئلہ بھی سن لیجئے، اسی حدیث کے تحت یہ دلیل بن جائے گی کہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں، ہمارے لوگ جو چلے گئے ان کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو اگر ہم صدقہ کرتے ہیں اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صرف یاد رکھیے وہ لوگ جو چلے گئے ان کی بات نہیں، اللہ ان کو بھی دے گا، جو موجود ہیں اللہ ان کو بھی دے گا، اور قیامت تک آنے والوں کی نیت کریں اللہ ان کو بھی دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے غرباء کی طرف سے اس قربانی کو قبول کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ عمل تو مدینہ میں کیا، اور جو لوگ پہلے چلے گئے تھے ان کی بھی نیت ہو گئی، میرے حضور کی امت جو پہلے چلے گئے ان کی بھی، اور جو اس وقت امتی موجود ان کی طرف سے بھی، اور قیامت کی صبح تک آنے والے میرے نبی کے غریب امتی ان کی طرف سے بھی اللہ کے نبی نے کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ میرا اللہ آپ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، تلاوت کریں، نفلی عبادت کریں تو یہ نیت کیا کریں اے اللہ جو لوگ پہلے کلمہ پڑھنے والے چلے گئے ان کو، اے اللہ جو آج موجود ان کو، اے اللہ قیامت کی صبح تک جو تیرے حبیب کا کلمہ پڑھے ان سب کو اس کا اجر عطا فرما دے۔ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیروں کا بھی خیال فرمایا اور غریبوں کا بھی خیال فرمایا، اور یہ عید ہے، اور یہ عید ایسی عید ہے، عید خوشی کا دن ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ رشتہ داروں کا حقوق، غریبوں کے حقوق، ہر ایک کو حقوق کو پورا کیا کریں، ہر ایک کا خیال فرما لیا کریں۔ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں، مسائل آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس کے لیے اپنے گھر میں گوشت رکھیں، اپنے غریب بھائیوں دوستوں کو ان کو بھی گوشت دیں، اور خاص کر ایسے آپ کے رشتہ دار، ایسے آپ کے دوست احباب جو سفید پوش ہیں، قربانی کر سکتے تھے نہیں کی اور وہ مانگنے بھی نہیں جاتے، ان کے لیے گھروں میں گوشت کا ضرور انتظام فرمائیں۔ ہم لوگ عموماً اس موقع پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قربانی کرنے والے وہ تو کر لی، اب جو نہیں کرتے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بھاگ بھاگ کے گوشت لینے جاتے ہیں، تقسیم ہوتا ہے، بانٹتے ہیں، جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیتے ہیں ادھر سے ادھر سے۔ یاد رکھیے اگر گوشت مانگنا ہے، لینا ہے، عیب نہیں، اتنا جتنی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک رسم چل پڑی ہے، اتنا جمع کرتے ہیں مانگ مانگ کے، دینے والے کے گھر میں بھی اتنا نہیں بچتا جتنا مانگنے والے جمع کر لیتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہہ کر میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، اتنا نہ کریں کہ دوسرے لوگ پریشان ہوں۔ اور اس موقع پر دوسرے وہ لوگ ہیں جو کر سکتے تھے، قربانی نہیں کی، تھے امیر، مقروض ہو گئے قرض کی وجہ سے، پیسہ اچانک نہ ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، ان کا خیال فرمائیں، ذبح کریں، گوشت بنائیں، اپنے بچے کے ہاتھ اس کے گھر میں شاپر کو لپیٹ کر اس کے گھر میں پہنچا دیں، وہ نکلے گا نہیں، قربانی کرتا بھی نہیں، مانگنے کے لیے گھر سے نکلتا بھی نہیں، اس کا مانگنے کے لیے نکلنے والے سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو گوشت دیا جائے۔ اس کا خیال فرمائیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں
آج کل ویسے بھی ایک جملہ مشہور ہے، اس پر بھی عرض کرتا ہوں، ہم لوگ اس قربانی کے موقع پر عید والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جانور ذبح کر کے تو زندہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے حبیب کی سنت کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اپنے حبیب کی سنت، داڑھی والی سنت، اس کو رکھیں، ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو 2-4 باتیں عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔